جی علی بھائی، اگلا کویشچن ہے، رمضان المبارک آتے ہی لوگ نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور روزے بھی رکھنے لگتے ہیں، کیا رمضان کا راہ اور ہے اور غیر رمضان کا اور؟ بہت بڑا سوال کیا جی. دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ایٹیچیوڈ سے یہی شو کر رہے ہیں کہ غیر رمضان کا خدا اور ہے اور رمضان کا خدا اور. یعنی رمضان میں وہ لوگ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں کہ جن کو بعض اوقات جمعے کی نماز میں بھی نہیں دیکھا گیا، اور رمضان کے علاوہ وہ نظر بھی نہیں آتے. تو یہ کیا ہم ایٹیچیوڈ دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو رمضان کا خدا ہے اور جو غیر رمضان کا خدا ہے اس کو نہیں مانتے؟ بھئی جس رب نے رمضان کے اندر روزے فرض کیے اور نماز فرض کی ہوئی ہے، اسی نے رمضان کے علاوہ بھی روزے فرض کیے ہوئے ہیں، رمضان کے علاوہ نماز فرض کی ہوئی ہے، جس نے رمضان کے روزے فرض کیے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. لیکن شرط کیا لگائی؟ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ گناہ ہے، ورنہ پاکستانیوں نے تو کہنا تھا بس ایک رمضان ہی نمازاں پڑھ لو، اگلے رمضان پچھلے سارے معاف، ایک جمعہ پڑھ لو اگلا جمعہ پچھلا سارا معاف. لیکن نبی صاحب نے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کا کفارہ ہے، تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کی گناہوں کا کفارہ ہے، تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اگر بڑے گناہ کر رہے ہیں تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور اسلام کے درمیان فرق، کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان اور اللہ کے ہاں بھی مسلمان، لیکن نماز نہ پڑھنے والا صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے. قرآن میں بھی ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیونکہ نماز چھوڑنے والا تو مشرکوں کی روش اختیار کر رہا ہے. میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے، باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے نماز کے حوالے سے کافی چیزیں ذکر کی ہیں. لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن ایک میں بات یہاں پہ عرض کر دوں، بعض لوگ نماز صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، تو جو لوگ پورا سال نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو ٹونٹ بھی کر دیتے ہیں، تانا بھی دے دیتے ہیں، چھیڑ بھی دیتے ہیں. یہ حرکت بڑی غلط ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں ان کا کام ہے کہ جو لوگ رمضان میں نماز کے لیے آ رہے ہیں ان کو پیار محبت سے اخلاق سے اپنے قریب کریں اور ان کو بالکل یہ فیل ہی نہ کروائیں کہ وہ اور کوئی مخلوق ہے. ٹوائلٹ پہ لائن لگی ہوئی ہے، ان کو پہلا موقع دیں. وضو خانے پہ لائن ہے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے قربانی کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اور کوشش کریں کہ ان کو کسی طریقے سے اعتکاف بٹھائیں، لیکن ساتھ خود بھی بیٹھے نا، فیس بک پہ کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو اپریشیٹ کریں. اکثر اوقات جن لوگوں نے نمازیں یا شروع کی ہوتی ہیں، داڑھی رکھی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو ڈیپ ڈگ کریں نا تو ان کے پیچھے کوئی ایک رمضان ہوتا ہے، کسی کے پیچھے کوئی صدمہ ہوتا ہے، کسی کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو رمضان میں اعتکاف بیٹھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی، آہستہ آہستہ نماز شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ تو مختلف ذریعے بنتے ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں فون کالز آ رہی ہوتی ہیں مختلف شکلوں میں کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں. تو عموماً رمضان میں جو نماز پڑھتے ہیں کئی لوگوں کو پھر بعد میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق مل ہی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ معافی دے، یعنی مغرب کے وقت شیطان چھوٹتا ہے نا تو کئی تو مغرب ہی نہیں پڑھنے آتے سوائے اعتکاف والوں کے جو وہاں پہ ہوتے ہیں، اور عشاء کے وقت تو آتے ہی کوئی نہیں بلکہ وہ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. یعنی شیطان نکل دے نا پورے مہینے دی کسر کٹ باندھا ہونا کرو.
ٹھیک ہے نا. اور ان سے پوچھیں آپ کون سی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی یہ مسلمان چاند رات میں کون سی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے کوئی جوڑا خریدنا ہوتا ہے تو اگر خرید بھی لیں گے تو وہ درزی کون سی کے دے گا ان کو. سلا سلایا اگر عورتیں بھی لیتی ہیں پھر بھی اس میں الٹریشن کروانی پڑتی ہے, آپ ڈائریکٹ تو پہن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو چند ایک لوگ شاید کوئی جینون کوئی چیز لینے کے لیے صبح کوئی عید کے لیے لینے چلے گئے ہوں یا کچھ جوتیاں لینے. زیادہ تر لوگ تو مطلب وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے نا. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. وہ تو مطلب اماجگاہ بنے ہوئے نا برائی کی. بازاروں میں ظاہر ہے کہ خام خواہ تو جانا ہی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. یعنی بد نگاہی تو خام خواہی ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ دکاندار بیچارے بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں, بہت آزمائش سے گزر رہے ہیں. ان کو تو مطلب ان نظروں کی حفاظت کرنے والے معاملے میں بڑی مشکل اٹھانی پڑ جاتی ہے. ویسے عام لوگوں کو تو چاہیے بازار سے گزر ہی نہ کریں, باروں بار ہی گزریا کرو. ٹھیک ہے, ضرورت ہی کو نہیں, ضرورت ہو تو جائیں. تو کیونکہ بے پردگی کا جو طوفان بدتمیزی برپا ہے نا بازاروں کے اندر, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور عورتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی اگر مجبوراً نکلے تو نقاب کر کے پردے میں نکلے, اور کسی محرم کے ساتھ نکلے. نامحرم کے ساتھ بھی اگر وہ نکلی ہیں تو چلے گروپ کی فارم میں نکلیں تو بچیں یعنی انٹریکشن کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو آ کے خامدوں سے منہ بنا لیتی ہیں گھر میں, اگر آپ کبھی ان کو دکانداروں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق عورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمیں دکاندار خود بتاتے ہیں نا, میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن مجھے یہ نہیں, چونکہ ہر فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں تو وہ دکاندار کہتے ہیں تو ہمیں تو بعض اوقات عورتوں کی پوری گھر کے اپنے جھگڑے بھی سننے پڑ جاتے ہیں, لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ جا کے جناب وہ اپنے خامدوں کی برائیاں کر رہی ہیں, اپنے بچوں کی برائیاں کر رہی ہیں, اپنے دیوروں کی برائیاں کر رہی ہیں, حالانکہ نہ تو اس نے کوئی وہ ان کی برائی دور کرنی ہوتی ہے نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اور وہی عورتیں جب گھر میں پہنچتی ہیں اور اگر خامند بیچارہ تھکا ٹوٹا آیا اور وہ کہے کہ جناب میرے لیے ذرا چائے کپ بنا دو, تو کہیں گی میں تھکی ٹوٹی آئی ہیں, تنو چاہیے بنا. اور وہی عورت جو ہے وہاں بیٹھ کے گپے مار رہی ہوگی. تو یہ یعنی بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے. نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور گھر والوں سے مراد پہلے نمبر پہ بیوی بچے اور پھر اس کے بعد ماں باپ اور باقی رشتے دار, ان کے ساتھ اچھا. یہ نہیں ہے کہ گھر فرعون بنا ہوا ہے بندہ. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر وہ اتنے خوش اخلاق ہیں لیکن بیوی بچوں کے سامنے وہ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی بیوی بچے ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ باہر ہی رہے تو سکون رہتا ہے. گھر آتے ہیں تو باہر کا سارا نزلہ آ کے یہاں, اور جیسے ہی باہر نکلے ہیں ان جیسا خوش اخلاق نہیں. اور معذرت کے ساتھ زیادہ تر مردوں کی یہ حالت ہے. میں نے تو ایسے شرافت کی وجہ سے کہہ دیا چاند ایک زیادہ, کیونکہ باہر انہوں نے رکھا ہوتا ہے. سر اخلاق کا مزہ وہاں آتا ہے جب کوئی بندہ آپ کے نیچے لگا ہو نا اور آپ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اوپر والے کے ساتھ تو سارے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں. بالکل صحیح. پی این اگر اپنے باس کے ساتھ خوش اخلاق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی پی این کو دیکھیں اور اسی چپڑاسی کو دیکھیں کہ جو بندہ اس بینک میں یا ڈاکخانے میں بل جمع کروانے آتا ہے, اس کے ساتھ جب وہ کتا بنا ہوتا ہے نا تو اس کی ساری عاجزی نظر آ جاتی ہے. صحیح کتا بنا ہوا ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر پہلے تو بڑا خوش اخلاق تھا. اس طریقے سے جو باس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی خوش اخلاقی اپنے سینئرز کے ساتھ ہوتی ہے, نچلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو خوش اخلاقی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ جو لوگ آپ کے انڈر ہیں, جو آپ کے نیچے ہیں, جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے, جن کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں, جن کو آپ مار سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے بات کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کہہ کے بات کرتے ہیں؟ تو سر آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچے آپس میں آپ کر کے گفتگو کریں؟ میری تو پوری کوشش ہوتی ہے میں آپ کہہ کے بلاؤں. چھوٹی 3 سال کی بچی ہے, جب بڑی 13-14 سال کی ہے اس کو بھی آپ کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا کلچر ہی عام کریں گے تو وہ پھر آپس میں بھی وہ آپ کریں گے نا, ورنہ تو تڑا کریں گے. پوری کوشش کریں کہ ہاں حکم بھی ہے, ٹھیک ہو, صحیح ہو گئی. جی.